حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس بات کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے جب مؤذن بھی جب اذان دے رہا ہو تو ہم وہی کلمات واپس دہراتے ہیں، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ حی علی الصلاح کہیں، ہم کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ ہم میں نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں اور گناہ سے بچنے کی بھی توفیق نہیں مگر اللہ جو بڑی عظمت والا ہے۔ کہ ہم اپنی اس وقت اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ عمل کہ جو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، حقیقی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس عمل کو کرنے کے لیے بھی ہم بے بس ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور نماز ادا کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور کامیابی کی طرف آئیں گے، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو ہم اپنی جو مستی ہے اس میں اس قدر گمراہی میں مست ہو جائیں گے کہ ہم نہ کامیابی کی طرف آ سکیں گے، نہ ہم نماز کی طرف آ سکیں گے۔ دوستو، اگر اس بات کے اوپر غور کیا جائے، اگر اکثر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ یا چلو اب میں کل سے شروع کروں گا، میں پرسوں سے شروع کرے گا۔ ارے اس بات کے اوپر ایک منٹ بیٹھ کے غور کریں کہ جب اللہ کے محبوب عمل، اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب عمل بجا لانے کی توفیق نہیں دے رہا، اور اللہ رب العزت ہمیں ہماری ہی گمراہی میں مست کر رہا ہے، اور اللہ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ بھی اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کس طرح مذاق کر رہا ہے؟ ان کو ان کی گمراہی میں بڑھا کر۔ تو اللہ بھی جب ہمیں اپنا محبوب عمل کرنے کی توفیق نہیں دے رہا تو اللہ بھی کہیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا کہ ہمیں ہماری گمراہی میں بڑھا کر۔ جب مؤذن ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ نماز کی طرف، اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، اور ہم ہے کہ ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے، ہم کامیابی کی طرف نہیں جا رہے، تو کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں؟ ہمیں ذرا ایک منٹ بیٹھ کے ذرا غور کرنے چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں ہم بھی ان لوگوں کے میں شامل تو نہیں کہ جن کے ساتھ اللہ بھی مذاق کر رہا ہے، اور ان کو انہی کی جو گمراہی ہے ان میں جو ہے مزید بڑھا رہا ہے، ان کی گمراہی میں مست کیے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نماز قائم کریں، اور جب مؤذن بلا رہا ہو حی علی الصلاح تو ہم بھی اسی وقت پاؤں میں جوتے بھی نہ پہنیں اور کہیں ہم آگے حی علی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم ضرور آئیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو اگر ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوں پھر بھی مؤذن کہے تو ہم یہی کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شکر ادا کرے۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی اللہ رب العزت نے اگر ہمیں توفیق نہیں دی تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہوں، نمازی کو ہارٹ اٹیک آئے یا کوئی بیماری آئے اور اس وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے، تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز کی توفیق دی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے، ہمیں نماز کی قائم کرنے کی توفیق دی ہے، ہمیں کامیابی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دی ہے۔ نہیں تو اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ عمل، وہ پسندیدہ عمل کہ جس کے متعلق سب سے زیادہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، اور فرمایا گیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو ان لوگوں کے لیے تو وہ لوگ جو نماز قائم نہیں کر رہے ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک منٹ بیٹھ کے ذرا یہ غور سے سوچیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کس قدر ناراض ہوگا کہ جو ہمیں اس کامیابی کے راستے کی طرف جانے کی توفیق نہیں دے رہا، اور جو اس بات اور جن کو اللہ نے توفیق دی اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں کہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور ہمیں جو ہے آئندہ بھی اسی طرح نماز قائم کرنے کی
توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں اور خود بھی نماز پہ قائم رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔